الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعلی کل من تبعہم الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین کرام، سلسلہ درس عادت عبادت کیسے بنتی ہے، اس کا آج ہم 8واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں کہ آدمی جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو باہر بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ اس ملاقات کے اندر اگر ہم اپنی مرضی چلائیں گے تو وہ ایک عادت رہے گی، لیکن اگر اس ملاقات کو ہم اس طریقے پر اپنائیں گے جس طرح کہ ہمارے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے، تو پھر یہ ملنے ملانے والی جو عادت ہے یہ عادت نہیں رہے گی، یہ عبادت بن جائے گی۔ اس ایک آدمی کا دوسرے آدمی سے ملتے وقت کیا کہنا چاہیے، کیا بولنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں اسلام نے ایک طریقہ بتایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا جملہ ایک مسلمان کی زبان سے ملاقات کے وقت جو نکلے وہ لفظ سلام ہونا چاہیے۔ السلام علیکم، یہ لفظ اس کی زبان سے نکلنے چاہیے۔ اگر ہم اس طریقے پر لوگوں سے ملیں گے تو یہ ہماری عادت عبادت بن جائے۔ اس کے بھی کچھ آداب ہیں جو آج کے سبق میں ہم نے انشاءاللہ سمجھنے ہیں۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ سلام کو عام کرنا، یعنی مسلمان ہو چاہے ہم اسے پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے، پہلے کبھی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، جو بھی مسلمان ملے اس کو یہ لفظ، یہ تحفہ دیتے چلے جائیں، السلام علیکم، یہ سلام کو عام کرنا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا، جن میں سے ایک بات یہ تھی افشاء السلام، سلام کو عام کرنا۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ سلام ہم اسلامی الفاظ میں ادا کریں، جیسے کہ ہمارے اس معاشرے میں مختلف الفاظ ہیں کہ ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت بعض اوقات پنجابی میں بسم اللہ جی آیا نو، نہیں، یہ الفاظ نہیں ہونے چاہیے۔ یا انگلش میں کوئی آدمی کسی کا ویلکم کرتا ہے، نہیں، وہ الفاظ نہیں ہونے چاہیے۔ الفاظ آدمی کے اسلامی الفاظ ہونے چاہیے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ لفظ ادا کر کے سلام کرنا۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ پورا سلام کرنا، یعنی صرف یہ نہیں کہ علیک السلام کہہ دیا، جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس طریقے پر پورا سلام کرنا۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کر کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا 10، اس کو 10 نیکیاں مل گئیں۔ دوسرے آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا اس کو 20 نیکیاں مل گئیں۔ تیسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا اس کو 30 نیکیاں مل گئیں۔ تو یہ ہمیں ادب سکھایا گیا، سلام کرنا ہے تو پورے الفاظ میں سلام کرنا چاہیے۔ یہ سلام کی ابتدا ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو پیدا کیا، فرمایا یہ کچھ فرشتے بیٹھے ہیں، ان کو جا کر ملو، ان کو سلام کرو، اور جو یہ جواب دیں گے وہ تمہاری ساری اولاد کا وہ تحیہ ہوگا۔ انہوں نے جا کر کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی اس سے بہتر الفاظ میں جواب دیں۔ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہی ارشاد ہے
کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب بھی تمہیں کوئی سلام کہے تو اس کو اس سے بہتر الفاظ میں سلام کا جواب دو، اگر بہتر نہیں ملتے تو اور ردوہا، کم از کم اس جیسے الفاظ تو ضروری دہرا دو جیسے اس نے آپ کو سلام کیا۔ اسی طرح چوتھا ادب یہ ہے کہ آدمی سلام کرتے وقت علیک السلام سے ابتدا نہ کرے بلکہ السلام علیکم کہے۔ السلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ کے نام سے ابتدا ہونی چاہیے، علیکہ سے ابتدا نہیں ہونی چاہیے۔ ایک صحابی نے ایسے ہی کہہ دیا علیک السلام، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تو مردوں کا سلام ہے، تمہیں یوں کہنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ الفاظ السلام کا جو لفظ ہے وہ پہلے آنا چاہیے۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ غیر مسلم لوگوں کی مشابہت نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ یہودی لوگوں کی عادت تھی کہ وہ انگلیاں ہلا کر سلام کیا کرتے تھے، اور عیسائی لوگوں کی عادت تھی کہ وہ ہتھیلی ہلا کر سلام کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے نہ یہودیوں جیسے رویہ اختیار کرو نہ عیسائیوں جیسا، بلکہ اسلامی طریقہ۔ اگر کوئی آدمی قریب موجود ہے مصافحہ کر سکتے ہیں تو مصافحہ کر لیں، نہیں تو زبان سے السلام علیکم کہہ دیں۔ کوئی دور ہے جس تک آواز نہیں پہنچ سکتی تو صرف اشارہ نہ کریں بلکہ زبان سے السلام علیکم کے لفظ بھی بولیں، تاکہ نہ یہودیوں سے مشابہت رہے نہ عیسائیوں سے مشابہت رہے۔ تو غیر مسلم لوگوں کے ساتھ مشابہت نہ اپنانا۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ سلام میں پہل کرنا، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں پہلے سلام دوں۔ سلام کے بارے میں سارے مسائل تو اس سبق میں نہیں بتائے جاتے، نہ ہی باقی مسائل بتائے جاتے ہیں۔ جتنے بھی ہم نے سبق پڑھے ہیں نا وہ آداب ہیں، سنتیں ہیں، مسائل سارے نہیں پڑھے گئے۔ تو ایک مسئلہ یہ یاد رکھیے گا کہ سلام کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، جواب دینا واجب ہے۔ تو سنت مؤکدہ سمجھ کر آدمی یہ جو ہے عمل اپنا لے، السلام علیکم کہنے میں پہل کرے، اور جو پہلے کہتا ہے اس کا ایک فائدہ حدیث پاک دو چار مذاق کی باتیں کر لیں پھر کہنا السلام علیکم، جیسے عام ہمارے بے تکلفانہ عادت بن جاتی ہے۔ نہیں، سب سے پہلے سلام لیں پھر باتیں کریں، یہ شریعت کا طریقہ ہے۔ اور 10واں ادب یہ ہے کہ آپ اگر کسی کے گھر میں جا رہے ہیں، اس کے دروازے پہ دستک دی ہے اور ساتھ کہنا السلام علیکم، آپ کی آواز بھی سن لے گا، آپ کی طرف سے دعا بھی ہو جائے گی۔ اگر ایک دفعہ جواب نہیں آیا پھر دوسری دفعہ کہہ لے، دوسری دفعہ جواب نہیں آیا تو تیسری دفعہ کہیں، بس 3 دفعہ سے زیادہ پھر نہیں کہنا، 3 دفعہ تک سلام کہنا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ آپ نے 3 دفعہ سلام کہا، جواب کی آواز نہ آئی، آپ واپس چل پڑے۔ صحابی پیچھے دروازے کے پیچھے کھڑے جو ہے وہ سلام سن رہے تھے، جواب بھی دے رہے تھے لیکن آہستہ آواز۔ تو جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے ہیں تو فوراً آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کے لیے دروازہ کھولا، آپ تشریف لائیے۔ آپ نے فرمایا جواب کی آواز نہیں آ رہی تھی تو میں نے اس لیے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ تو صحابی نے کہا کہ میں جواب تو دے رہا تھا لیکن میرا دل چاہ رہا تھا میرے لیے بار بار دعائیں ہو جائیں، تو اس لیے میں آہستہ آواز سے جواب دے رہا۔ تو 3 دفعہ تک
سلام کہنا، اگر ایک دفعہ جواب نہیں آیا، 2 دفعہ نہیں آیا، تو 3 دفعہ کہہ کر پھر آدمی واپس چلا جائے، پھر زیادہ نہ گھر والوں کو مجبور کرے اور نہ وہاں کھڑا رہے۔ 11واں ادب یہ ہے کہ چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کو سلام میں پہل کریں، جو گزرنے والے ہیں ان کو چاہیے بیٹھنے والوں کو سلام کریں۔ کوئی سواری پر سوار ہے تو وہ اسے چاہیے کہ وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو سلام کر کے گزرے۔ تو یہ ادب ہے کہ سلام میں پہل کرنا چھوٹوں کا حق بنتا ہے، اور اسی طرح جو گزرنے والا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ بیٹھنے والوں کو سلام میں پہل کرے۔ 12واں ادب یہ ہے کہ بچوں کو بھی سلام کہنا چاہیے، یہ نہیں کہ چھوٹا بچہ ہے تو اب اس کو سلام کرنے کی کیا ضرورت، یا ان کے ساتھ بھی وہی طریقہ اپنانا جو عام مسلمانوں کے ساتھ اپناتے ہیں۔ ان کی تربیت آپ کے عمل سے ہوگی کہ ہم نے جب بھی ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان سے گزرنا ہے تو سلام کہہ کر گزرنا ہے، چاہے بچہ ہے اس کو بھی سلام کہنا۔ 13واں ادب یہ ہے کہ عورتوں میں سے غیر محرموں کو تو سلام نہیں کہنا چاہیے، لیکن جو محرم عورتیں ہیں، والدہ ہے، بہن ہے، گھر میں ہیں، تو ان کو بھی سلام کہنا چاہیے۔ اور 14واں ادب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ پر آپ جا رہے ہیں جہاں کچھ لوگ سو رہے ہیں، کچھ لوگ جاگ رہے ہیں، تو وہاں پھر اتنی آواز سے سلام کہنا کہ سونے والوں کی نیند میں خلل نہ آئے اور جاگنے والے سن لیں۔ اتنی دھیمی آواز سے آدمی معتدل آواز سے ان کو سلام کرے۔ 15واں ادب یہ ہے کہ جب مجلس چھوڑ کے جا رہا ہو تو اس وقت بھی السلام علیکم کہنا۔ 16واں ادب یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت بھی سلام کہنا، جیسے کہ ہم گھر کے آداب میں پڑھ چکے ہیں۔ لیکن اگر گھر خالی ہے، کوئی بندہ نہیں ہے، آپ گئے ہیں، جا کے تالا کھولا ہے، دروازہ کھولا ہے، اور پتہ ہے کہ گھر میں کوئی بندہ نہیں ہے، اس موقع پر بھی ہمیں شریعت نے بتایا کہ یہ لفظ کہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اس وقت بھی یہ سلام کے الفاظ کہہ کر گھر میں داخل ہوں۔ اس کا ایک فائدہ، ایک صحابی نے اپنی فقر و فاقہ اور تنگ دستی کا جو ہے وہ شکوہ کیا کہ میرے اوپر بہت سارا فقر و فاقہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم جب گھر میں داخل ہو تو داخل ہوتے ہی سلام کہا کرو اور سورہ اخلاص پڑھا کرو، اس سے انشاءاللہ تمہارے روزی میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ تو اس لیے سلام کہہ کر پھر بھی گھر میں داخل ہونا۔ 18واں ادب یہ ہے کہ سلام کا جواب دینا، اور بہتر الفاظ میں جواب دینا، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے، سلام کرنا سنت مؤکدہ ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اور 19واں ادب یہ ہے کہ غائبانہ سلام بھی بھیج سکتے ہیں۔ مثلا آپ کو کوئی ملنے آیا ہے، اس نے کہیں ایسی جگہ جانا ہے جہاں آپ سلام پہنچانا چاہتے ہیں، تو ان کو کہہ دیں کہ میری طرف سے ان کو سلام پہنچا دینا، تو یہ سلام غائبانہ پہنچا سکتے ہیں۔ اور جب غائبانہ سلام آئے تو اس کے جواب میں یہ لفظ بولنا علیکہ وعلیہ السلام، لانے والے تجھ پر بھی سلام اور جس کی طرف سے تم سلام لائے ہو اس پر بھی سلام۔ تو یہ الفاظ بول کر اس کو سلام کا جواب دینا۔ جی، یہ کون سی حدیث کہہ رہے ہیں؟ یہ والا اچھا، ٹھیک۔ یہ حدیث پوچھ رہے تھے کہ 3 دفعہ سلام کہنے کا حوالہ بتا دیں، تو الحمدللہ آپ کو اس سٹیج سے جو بھی بات بتائی جائے گی وہ انشاءاللہ مکمل باحوالہ ہوگی، اس کی باقاعدہ جو ہے دلیل موجود ہوگی۔ یہ جو 3 دفعہ سلام کہنے والی میں نے ابھی حوالہ دیا ہے، اس میں ایک بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الاستئذان میں، باب التسلیم والاستئذان ثلاثاً، اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سلم سلم ثلاثاً، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام کرتے تھے تو 3 دفعہ سلام کرتے تھے۔
تو بخاری شریف کی کتاب الاستئذان میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ہر عادت کو عبادت میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا